ایک یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ یہ مصلی جب ہم نماز پڑھ دیں تو اس کا کونا موڑ دیں، ورنہ بعض کہتے ہیں موڑ دو، بعض نہیں، کیا حکم ہے؟ دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کونا موڑ دیں ورنہ شیطان اس پہ نماز پڑھے گا۔ یہ بڑے بھولے لوگ ہوتے ہیں، اگر شیطان کو نماز پڑھنی ہوتی تو وہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا، اور اگر اس کو پڑھنی ہوتی تو پھر آپ کی امامت میں کیوں نہ پڑھ دیتا، وہ آپ کو کیوں روکتا ہے نماز سے؟ وہ اس کو نماز کا بالکل سجدہ نہیں کرتا ہے۔ کونا موڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی شرعی طور پر حکم ہے۔ ہاں اگر کوئی کرے بھی تو کوئی ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو منع نہ کرے، ٹھیک ہے بھائی تم کر لو اپنی تسلی کے لیے، لیکن اگر آپ سیدھا بھی بچھائے چھوڑ دیں تو کوئی جن وغیرہ آ کر یا شیطان آ کر اس پہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ نمازوں سے بھاگتا ہے، نہ کہ آ کے سجدہ ریز ہو جائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ جیسے کہ سنا گیا ہے کہ دوران اذان کچھ نہیں پڑھ سکتے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے ہم فجر میں اٹھتے ہیں، دور کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اذانوں کی، ہلکی ہلکی، قریبی مسجد کی نہیں آتی، تو کیا ہم دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بہن پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تو اس لیے ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ایسا لگے جیسے آپ اذان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، وہ دعوت دے رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور آپ اس کی دعوت سے اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ یہ منافقین کا طریقہ تھا۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے علماء نے یہ بیان فرمایا۔ تو جب ایک اذان آپ سن لیتے ہیں، اسی لیے ایک اذان آپ نے اچھی غور سے سن لی، اس کے بعد بہت ساری اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک 2 منٹ بعد دیتا ہے، 1 3 منٹ، تو کیا سب کے درمیان خاموش رہیں گے؟ نہیں، ایک کوئی اذان آپ غور سے سن لیں، اس کے جواب دے دیں، بس ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی اپنی مسجد کی اذان نہیں ہوئی، قریبی دور سے آوازیں آ رہی ہیں، آپ دعائیں وغیرہ پڑھتی رہیں، جب قریبی اذان کی ہو تو اس کو غور سے سن لیں۔ اس بات کا ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ اگر 50 اذانیں ہو رہی ہیں 2 منٹ کے فرق کے ساتھ، تو آپ بالکل بیٹھے رہیں، پہلے پوری 50 ختم ہوں، اس کے بعد کچھ پڑھیں۔ یہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، اور جو اس کی اصل وجہ تھی وہ بھی میں نے آپ کو شروع میں بتا دی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ چاند گرہن ہوا تو گھر والوں میں سے کسی نے فتویٰ دے ڈالا کہ بالکل سیدھے لیٹنا، دونوں میاں بیوی، اور لوہا کو ہاتھ نہ لگے، اور ہم نے کر لیے۔ صحیح ہے، یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، یہ جہالتیں ہیں ہماری۔ اللہ سے نہیں ڈریں گے، رسول سے نہیں ڈریں گے، عذاب سے نہیں ڈریں گے، عذاب قبر سے ہم نہیں ڈرتے، موت سے ہم نہیں ڈرتے، ہم عذابات کی آیات سنتے ہیں ہماری باچھیں کھل جاتی ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان بے سروپا باتوں کے لیے بالکل اٹینشن، پوری رات آپ کو سیدھے لٹا دیا، زوجہ بھی لیٹی ہے، آپ بھی لیٹے ہوئے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کو فالو کرنے کا بالکل ہمیں ذہن نہیں بنتا ہے، یہ ہمارے دلوں کو خوفزدہ کر دیتے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کے پیغامات جو دل ہلا دینے والے ہیں ان سے ہمارا کوئی اثر ہم قبول نہیں کرتے، ہمارے قلب پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل مریض ہے، ہمارا باطن جہالت سے بھرا ہوا ہے، اس لیے اس قسم کی باتوں کے کوئی اصل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی انگریزوں کو دیکھا ہے آپ نے ان کی پیروی کرتے ہوئے؟ سورج گرہن میں، چاند گرہن کے اندر ان کے بچے کٹے پٹے کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ان کے سب صحت مند اور صحیح پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سارا مسلمانوں کے اوپر وبال آئے گا، کیونکہ جہالت ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، علم سیکھتے نہیں ہیں، اور اسی طرح معذرت کے ساتھ ہمارے گھر کے بعض بڑے جو ہیں اس طرح کی بے سروپا باتوں کو گھر میں ایسے نافذ کرتے ہیں جیسے قرآن و حدیث کو نافذ کرنا چاہیے۔ یہ بدعتیں جب نافذ ہو جاتی ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، نسلوں کے اندر وائرس سرایت کر کے چلا جاتا ہے، اور ان کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے عذاب قبر کا سبب بنے، کیونکہ جو جہالت اور بدعت کو عام کر کے چلے جائے، میرے نبی نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں کوئی برا طریقہ جاری کرے گا، قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، اس شروع کرنے والے کے اوپر اس کا وبال ہوگا، اس طرح کہ ان کے گناہ میں کمی بھی نہیں ہوگی، ساروں کا گناہ اس شروع کرنے والا۔ تو گھر کے سرپرست پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ قرآن اور حدیث بیان نہیں کریں گے، اس طرح کی بے سروپا باتیں، ساری رات آپ کو سیدھے لٹا کر رکھا، اور پھر اب بچہ بڑا صحت مند پیدا ہوگا، کیا گارنٹی؟ کہاں سے پڑھا تھا بھائی آپ نے؟ نہیں سنی سنائی باتیں۔ اس لیے ان باتوں کی ان کی پرواہ نہ کریں تو بہت بیسٹ ہے، آپ کی باقی مرضی ہے۔ کویشچن کیا گیا کہ ایک جگہ لڑکی کی ایسی جگہ شادی ہو گئی کہ جن گھر والوں کو مسائل وغیرہ بالکل معلوم نہیں ہے، وہ واشنگ مشین میں گندے کپڑے ایک ساتھ دھو دیتے ہیں اور پھر ان کپڑوں کو رسی پہ بھی ڈال دیتے ہیں، وہ لڑکی سمجھاتی ہے تو وہ مانتے نہیں ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی، وہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلے میں دیکھنے والوں کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی ایسے پانی جمع ہونے کے مقامات ہیں کہ ان کی لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو 225 فٹ نہ آئے، جیسے چھوٹا ٹب ہے، بالٹی ہے، واشنگ مشین ہے، یا انڈر گراؤنڈ ٹینک بھی اتنے بڑے بڑے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ ان کو اگر ان کے لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو 225 فٹ آ جائے۔ ایسی جو اوپر کی ٹینکیاں ہوتی ہیں تو جو اتنے چھوٹے اتنے کم پانی کو لیے ہوئے چیزیں ہوتی ہیں انہیں اسے کہتے ہیں چھوٹا حوض، یا اس پانی کو قلیل پانی کہتے ہیں، اور شرعی لحاظ سے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ان میں اگر ایک قطرہ بھی نجاست گر جائے، چاہے اس کا رنگ وغیرہ ظاہر ہو نہ ہو، کل ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ سب یہ اچھی طریقے سے مسئلہ جان لیں
کہ اتنا ایسا کوئی برتن، ایسا کوئی ٹینک، ایسا کوئی حوض جس کی لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو 225 فٹ سے کم جواب آئے، وہ سب چھوٹے حوض کہلاتے ہیں۔ وہ پانی قلیل پانی، تھوڑا پانی کہلاتا ہے، اور شرعی لحاظ سے اگر اس میں ایک قطرہ بھی نجاست گر جائے تو چاہے نجاست کا رنگ یا اس کی اسمیل وغیرہ ظاہر ہو نہ ہو، یہ کل پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ لہذا واشنگ مشین میں جیسے ہی ناپاک کپڑے ڈالے جاتے ہیں، جیسے ہی ان کپڑوں کی ناپاکی کا اتصال پانی کے ساتھ ہوتا ہے، کل پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اسے جتنا مرضی گھماتے رہیں، گویا کہ وہ ناپاک پانی اس کے باہر ہر تار میں، ہر دھاگے میں گھس جاتا ہے، اور پھر ہمارے یہاں ایسی ہوتا ہے کہ ان کپڑوں کو نکال کر پھر ٹب سے اس کے جھاگ کو ختم کرنے، ٹب کے پانی سے جھاگ کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جیسے ہی یہ ناپاک کپڑا ٹب کے پانی سے متصل ہوتا ہے وہ بھی سارا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی سب اپنے اپنے کپڑے پاک کر کے پھر واشنگ مشین میں ڈالیں، یعنی جتنا حصہ ناپاک ہے، میں نے بارہا بتایا کہ جیسے تھوڑا سا حصہ کوئی ناپاک ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ اس کا اتنا حصہ ناپاک ہے، اس کو نل کا کھول دیں مناسب دھار میں کہ بہت تیز نہ ہو کہ اس پہ لگ ایک دم چھینٹے آپ پر آئیں، ہلکے سے اس سے کھول دیں، ہلکی سی دھار، اور پھر اس کو پکڑ کر ملتے جائیں۔ جب آپ کو یقین حاصل ہو جائے، یعنی دل اس میں بالکل مطمئن ہو جائے کہ پانی نجاست کو ساتھ بہا کر لے گیا ہوگا، تو بس یہ کپڑا پاک ہے، پھر اس کو واشنگ مشین میں ڈال دیا جائے۔ اچھا، اگر آپ نے کپڑے دیے اور آپ کو نہیں پتا کہ واشنگ مشین میں کوئی کپڑے ناپاک بھی تھے یا نہیں تھے، تو شریعت پھر ان تمام کپڑوں کو پاک ہی کہتی ہے، جب تک کہ آپ اپنی آنکھوں سے کچھ ناپاکی کو نہ دیکھ لیں۔ آپ صرف گمان پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو سکتا ہے گھر والوں نے کوئی کپڑے ایسے دھو دیے ہوں جو ناپاک ہوں، تو وہ پاک ہی ہیں، اور جو ناپاک اگر آپ نے دی ہیں تو پھر ضرور سب کے سب ناپاک ہے۔ اب یہ گمان نہیں آپ کر سکتے کہ شاید اتنا پانی بہہ گیا ہو کہ وہ نجاست بہہ گئی، کیونکہ واشنگ مشین سے دھوتے ہوئے اتنا پانی عموماً بہتا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر بالفرض کپڑے دھل گئے پاک اور ناپاک ایک ساتھ، اب آپ کو پتہ ہے یہ سارے کپڑے ناپاک ہیں، تو ان کو ایک دفعہ بالٹی سسٹم سے پاک کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان میں سے 2-3 کپڑے لے کر، جیسے 1-2 جوڑے لے کر بالٹی میں ڈال لیں، نل کا کھول دیں، جب یہ اوپر پورا بھر جائے تو ہلکے سے ہاتھ سے کپڑے کو پانی کی سطح سے نیچے رکھیں، اوپر نہیں ہونا چاہیے، کوئی کپڑا پانی کے اندر ہو، اور اب یہ جب بھر گیا تھوڑا سا اس کو بہنے دیں، اور اس کی کوئی مقدار نہیں ہے کہ 1 ہاتھ یا 2 ہاتھ، بس تھوڑا سا بہنے دیں، یہ تمام کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ تو اپنی گھر کی ماسیوں کو یہ طریقہ بتا دیجئے کہ تمام کپڑے واش کرنے کے بعد ایک دفعہ بالٹی سسٹم سے اس طرح نکال لیں، جیسے اب یہ پانی بہا نا تو یہ کپڑے پاک، اس کو نکال لیں، اب جتنا بالٹی میں بچا وہ بھی پاک ہے، اسی میں دوسرے کپڑے ڈالیں، پھر اس کو بھریں، تھوڑا سا بہائیں، یہ پاک ہوگا۔ اسی طریقے سے سارے کپڑوں کو ایک دفعہ نکال لیا کریں تو وسوسہ نہیں آئے گا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، اب بالفرض اگر ناپاک کپڑے تھے اور ان کو پاک نہیں کیا گیا، اسی طریقے سے مطلب ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے ان کو بس نچوڑ نچاڑ کے وہ رسی کے اوپر ڈال دیے، تو یقینی سی بات ہے وہ جب کپڑے ناپاک ہیں تو رسی بھی ناپاک ہوگی۔ اور پھر اگر اب اس میں بالفرض ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دھوپ پڑی بہت زیادہ، وہ اڑ گیا سارا پانی، ختم ہو گیا، یعنی اس میں نجاست کا بالکل اثر نہ رہا، اگرچہ شرعی لحاظ سے اس کو رسی کو ناپاک ہی کہیں گے، لیکن اگر آپ دوسرے کپڑے اس کے اوپر پاک کپڑے ڈالتے ہیں، گیلے کپڑے، اور اس میں بالفرض رسی میں کوئی نجاست کا اثر موجود نہ ہو، تو یقینی سی بات ہے اگر وہ بھاپ بن کر بالکل تمام کا تمام اڑ گیا ہے تو پھر یہ کپڑے آپ کے پاک رہیں گے۔ لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اب یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی چیز فقہاء نے بالکل لکھا ہے کہ خشک ہو کے وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا، اسے آپ کو شرعی طریقے سے پاک کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اس کا پھر یہ طریقہ جو بہن نے فرمائے سب سے بیسٹ ہے کہ یا تو آپ جو نائلون کی رسی ہوتی ہے وہ لگائیں، یا جیسے یہ الیکٹرک کا تار ہوتا ہے ٹیلی فون وغیرہ کا جس پہ کوٹنگ ہوتی ہے، اور اگر آپ اس پہ مطلب گیلا کپڑا ایک سرے سے دوسرے سرے تک لے جائیں، 1 دفعہ، پھر 2 دفعہ، پھر 3 دفعہ، تو اگر بالفرض اس پہ کچھ ناپاکی بھی ہو تو شرعی لحاظ سے وہ بالکل پاک ہوگا، اس کو باندھ لیجئے۔ اب رہی یہ ہٹ دھرمی کے، جی ہم مسئلہ نہیں مانتے، اب تو یہ مطلب یہ کہ اس میں کوئی مجھے تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اپنے مذہب اسلام سے جتنے مطلب دور ہیں، اور معذاللہ ثم معذاللہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو خود مذہب اسلام کی تعلیمات کو ناپسند کرتی ہے، وہ ایک آزاد زندگی چاہتے ہیں۔ ہاں، باہر کے ملک میں جائیں تو وہاں کے قانون کی تعریف بھی کریں گے اور اس کو فالو کریں گے، دبئی چلے جائیں، UK چلے جائیں، US چلے جائیں، یہاں شترے بے مہار ہوں گے، وہاں بالکل سیدھے چلیں گے اور تعریف کریں گے کہ نہیں بھائی بہت اچھا قانون ہے اور اس کو بالکل فالو کرنا چاہیے۔
لیکن جب دین اسلام کی باری آتی ہے تو اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات کو حقیر جان کر اپنی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ اپنی آخرت کی بربادی کا بہت زیادہ سامان کرنا ہے۔ یہ میں بارہا یہ جملہ کہتا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول بھی عرض کر دیتا ہوں، اور وہی اس کا خلاصہ بھی میری بات کا یہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئے گی۔ تو مرنے کے بعد تو پتہ چل جائے گا کہ تعلیم شرع کا مذاق اڑانا، اپنے نفس کی خواہش پر عمل پیرا ہونے کے لیے ان سے بیزاریت کا اظہار کرنا تاکہ نفس کو پابندی ہی برداشت نہ کرنی پڑے، یہ آپ کے لیے کوئی نافع نہیں ہے، یہ آخرت میں بہت شدید وبال رکھتا ہے۔ بہن کو چاہیے کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، نہ مانے تو بحث نہ کریں، اپنے عمل کو اچھا کر لیں۔